जिस लालू जी की हुकूमत को कहते हैं कि साहब समाजवादी नजरियात की और सोशल जस्टिस की हुकूमत बनी, तो इस सोशल जस्टिस की हुकूमत बनाने में जो बड़ा रोल किसी का था, तो यकीनन है कि शहाबुद्दीन साहब के एहसानात को कभी राष्ट्रीय जनता दल फरामोश नहीं कर सकती। और मौजूदा वक्त मुल्क का सियासी मंजरनामा ये हो गया है कि लाल किला और भले ही कुतुब मीनार की तारीख हमसे जुड़ी हुई हो, लेकिन आजाद हिंदुस्तान में अब लोगों ने तय कर लिया है कि अकलियत का कोई आदमी मुंह खोलकर बात क्यों करेगा, जुरतमंदी से बात क्यों करेगा, सर उठाकर बात क्यों करेगा, सर झुका के बात क्यों नहीं करता है। ये मिजाज कुछ फ्यूडल लोगों का है। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुशम तबरेज़ कासमी और मेरे साथ है जनाब अख्तरुल ईमान साहब। बिहार मायम के सदर हैं और किशनगंज के अमौर से एमएलए हैं। बिहार के कदावर सियासी रहनुमा और शेर बिहार डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का कल इंतकाल हो गया। कौन थे डॉक्टर शहाबुद्दीन, क्या है उनकी सियासी खिदमत और बिहार के लिए कितना अहम थे, उन पर बातचीत करेंगे जनाब अख्तरुल ईमान साहब के साथ। डॉक्टर शहाबुद्दीन की मौत पर एक तबका वो है जो जश्न मना रहा है, तो दूसरी तरफ एक तबका वो है जो मातम कर रहा है या उन्हें गम है। इसके अलावा उनकी मौत पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। अख्तरुल ईमान साहब, मिलत टाइम्स में खुशामदीद। डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब का कल निधन हो गया। अल्लाह उन्हें गरीब रहमत करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। शहाबुद्दीन साहब को लेकर के मुख्तलिफ तरह की बातें सामने आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो गरीबों के लीडर थे, मजलूमों के मसीहा थे, आवाज थे, तो कुछ लोग कह रहे हैं वो गुंडा थे, शूटर थे और नाहक लोगों को मारते थे। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह तबारक तआला मरहूम की लग़ज़िशों को माफ़ फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नत में बेहतर से बेहतर मकाम अता फरमाए और उनके पसमानदगान को अल्लाह तबारक तआला इस दुख को बर्दाश्त करने के लिए सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। देखिए, मौजूदा वक्त आप अगर देखेंगे, मुल्क की आज़ादी की जब तहरीक चल रही थी तो मुल्क के लोग उसे तहरीक आज़ादी कर रहे थे और अंग्रेज उसे बगावत कह रहे थे। अमल एक ही था, नाम दो था। तो अगर आप डॉक्टर शहाब साहब की ज़िंदगी को देखेंगे तो उन्होंने दलितों के, अक़लियतों के और सेकुलरिज्म की पूरी लड़ाई लड़ी है। इंसान है, इंसान से गलती होना, सहो होना एक फितरी बात है, उससे कोई बचा हुआ नहीं है। मामला यह है कि उस ज़माने की सियासत जो आप देखेंगे 90 से लेकर 2000 तक की सियासत का जो मंजरनामा रहा, लोगों के दरमियान में जो हक को दबाने का एक ताकतवर तबका उठ खड़ा हुआ था कि मजलूमों की, अक़लियतों की आवाज़ को दबाया जाए, तो ऐसे वक्त में ज़रा सा ताकत से बात करने की ज़रूरत भी थी। और इनका कसूर यही था कि इन्होंने सर झुका के बात नहीं की, सर उठा के बात की। इन्होंने हक और हुकूक की बात की और लालू जी की हुकूमत को तश्कील देने में, जिस लालू जी की हुकूमत को कहते हैं कि साहब समाजवादी नज़रियात की और सोशल जस्टिस की हुकूमत बनी, तो इस सोशल जस्टिस की हुकूमत बनाने में जो बड़ा रोल किसी का था, तो यकीनन है कि शहाबुद्दीन साहब के एहसानात को कभी राष्ट्रीय जनता दल फरामोश नहीं कर सकती है। तो जाहिर है कि बिहार में सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, सोशल जस्टिस को बढ़ावा देने के लिए हुकूमत साजी में जिस शख्स का रोल रहा हो, तो उसको अगर कोई बदनाम करे तो मैं समझता हूँ ये मुनासिब अमल नहीं है। हाँ, ये बात और है कि चूंकि उनका एक मामला रहा कि वो अक़लियतों के दरमियान में से रहे और मौजूदा वक्त मुल्क का सियासी मंजरनामा ये हो गया है कि लाल किला और भले ही कुतुब मीनार की तारीख हमसे जुड़ी हुई हो, लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान में अब लोगों ने तय कर लिया है कि अक़लियत का कोई आदमी मुंह खोलकर बात क्यों करेगा, जुरतमंदी से बात क्यों करेगा, सर उठाकर बात क्यों करेगा, सर झुका के बात क्यों नहीं करता है। ये मिजाज कुछ फ्यूडल लोगों का है। जो लोग मिजाजी तौर पर फासिस्ट हैं, जो लोग मिजाजी तौर पर जमींदाराना नजरिया रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए यकीनन है कि शहाबुद्दीन साहब जैसे सारे लोग, जो लोग हक और सदाकत की आवाज को ऊंचे अंदाज में बोलते हैं, ऐसे सारे लोग को गलत समझते हैं लोग। इसलिए किसी के गलत और सही का परवाना नहीं है। मैं समझता हूँ कि उस शख्स ने सीवान में जो तरक्की उसने की, सीवान को लोग कहते हैं कि सीवान की तरक्की का मॉडल समझना चाहिए। तालीम के मामले में, कारोबार के मामले में, विदेश से रोजगार के मामले में सीवान अपना एक मुमताज मकाम रखता था, तो उसमें बड़ा रोल उनका रहा। अब जब उनका ताकत था तो जो लोग उनको पूजा कर रहे थे
اور آج وہی لوگ ان کے چلے جانے کے بعد دائیں بائیں کے جملے بول رہے ہیں. تو ایک بات کہہ گیا ہے کہ ڈرو اس شخص سے جس پر تم نے احسان کیا ہے نا. تو جن پر ان کے زیادہ احسانات ہوئے, ان کی وجہ سے جن لوگوں نے سیاسی مقام حاصل کیا, اور ایسے ہی لوگ اپنے محسن کو چونکہ دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے, چونکہ ان کو دیکھنے کے بعد ان کو یاد آتا تھا کہ اس کے سامنے میں تو میری حیثیت بڑی حقیر تھی, اس کو دیکھ کر اپنا وجود جو تھا اس کا, وہ ان کو بونا وجود اس کو نظر آتا تھا. تو ایسے لوگ اس کو اس طرح کے جملے سے استعمال کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہار میں اقلیتوں, دلتوں, پچھڑوں اور کمزور طبقات کے لوگوں نے ایک بڑا لیڈر کھو دیا ہے. اور موجودہ وقت چاہے صوبائی حکومت ہو اور یا سینٹر کی حکومت ہو, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سایہ نشان ایک ایم پی کے اعزاز میں جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے ان کے ساتھ سلوک نہیں کیا گیا. اگر قید و بند کی زندگی میں ایک سیاسی بیک گراؤنڈ کا آدمی قید و بند کی زندگی میں جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے مراعات باقی رہنے چاہیے. لیکن شہاب صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بڑا تلخ ہوا ہے, جس کا افسوس اور صدمہ ہے لوگ. اختر الایمان صاحب, شہاب الدین صاحب سیاست میں تقریباً 15 سے 20 سال ایکٹیو رہے, 1990 سے لے کر کے 2005 تک. 6 کے بعد ان کی گرفتاری کا سلسلہ شروع ہو گیا اور تقریباً 13-14 سال کنٹینیو جیل میں رہے. بیچ میں 19 دنوں کا فاصلہ ہے 2016 میں. تو اتنے کم وقت میں وہ کیسے اتنے پاپولر ہو گئے, اتنے بڑے لیڈر, اور سب کی مدد کرنے لگے. اور ایک دور تھا جب ہر کوئی انہیں صاحب کہتا تھا, غریب, مزدور, مظلوم. وہ کیسا دور تھا اگر آپ منظر کشی کریں اس کی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ آئے تو راجد برسر اقتدار جماعت بھی راجد آ گئی تھی, اور اقتدار میں جس کی عام حصہ داری ہو تو ظاہر ہے کہ ان کو کام کرنے کا بڑا موقع ملتا ہے. تو اقتدار میں شمولیت کے بعد ان کو کام کرنے کا موقع ملا, اور اس کی وسوس کا اقتدار جو ان کا مرہون منت تھا, تو اس اقتدار نے اس کے مطالبات پر نابی نہیں کیا, جن کی وجہ سے ان کو کام کرنے کا موقع ملا. جب وہ وہاں رہے, پارلیمنٹ میں رہے, تو اس وقت بھی انہوں نے برسر اقتدار جماعت کا وہ رہا ان کو, تو ان کو کام کرنے کا موقع ملا ان کو. اچھا, آپ بھی آر جے ڈی میں رہے, شہاب الدین صاحب تو خیر آر جے ڈی میں تھے, زندگی بھر رہے. کیا آر جے ڈی نے اپنی طرف سے کوئی مدد کی ان کو ان تمام الزامات سے بچانے کے لیے, ان کے خلاف جو سازش کی گئی اس سے بچانے کے لیے, یا آر جے ڈی نے ان کو سپورٹ نہیں کیا؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آر جے ڈی نے ہی ان کو پھنسایا ہے. کیا سچائی ہے؟ اب اس سلسلے میں چونکہ میری معلومات نہیں ہے, یہ ہے کہ بظاہر ان کی اہلیہ کو ٹکٹ تو راجد نے دیا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ نشانے میں جو آئے تو وہ نشانے میں اس لیے نہیں آئے کہ کسی الزام کی بنیاد پر, نشانے میں آئے سیاست کی بنیاد پر, یہ خاص سیاسی جماعت کی حمایت کرنے کی بنیاد پر. جن لوگوں نے نشانہ بنایا ہے وہ لالو جی کے برسر مخالف طبقے نے اس کو نشانہ بنایا. تو ظاہر ہے کہ وہ ان کا یہ حشر جو ہوا قید و بند کا, اس میں ایک بڑا قصور راجد کی حمایت کرنے کا بھی تھا. تو راجد کو بھی شاید فریضہ تھا کہ اسی اعتبار سے, چونکہ بھلے ہی وہ اپنی طاقت کی وجہ سے کچھ لوگ اس کو نشانے پر لائیں, لیکن اس کو جو قید و بند میں جیل میں بھیجا گیا تو وہ سمجھیے کہ راجد سے ان کی رفاقت, ان کی قربت اور لالو جی کی مدد کے نتیجے میں تو شاید ان کو اور ان کا حق بنتا تھا کہ راجد ان کا اور بھی کھل کر مدد کرے. شاید یہاں پر کچھ کوتاہی ہوئی ہوگی. اچھا, ایک آخری سوال. 1990 کی دہائی سے پہلے اور آس پاس میں, اور سے کچھ پہلے سیمانچل میں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا, زمین مافیاؤں کا قبضہ, پولیس کا عوام پر ظلم, اور تسلیم الدین صاحب بھی اس کے خلاف کنٹینیو لڑ رہے تھے, ان پر بھی کئی سارے الزامات تھے. تو کیا, اور ادھر سیوان میں بھی شاید ایسا ہی معاملہ تھا جس کی وجہ سے انہیں خود سے پنچایت لگانی پڑی, اور دربار لگاتے تھے, فیصلہ دیتے, جو پولیس والوں کو پسند نہیں تھا. اب ظاہر ہے پولیس والوں کو بھی پسند نہیں تھا, اور فیوڈل نظریہ جو ہے جن کا, ان لوگوں کو بھی یہ بات پسند نہیں ہوتی ہے نا, کہ کوئی لوگ ظاہر ہے. اور اب دیکھیں نا, موجودہ وقت آپ دیکھ لیں نا, تسلیم الدین صاحب مرحوم کے زمانے کو آپ یاد کر رہے ہیں, تو میں اچھی بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ افسر شاہی کا ننگا ناچ جتنا آج ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے میں ہے. تو جب کوئی لیڈر عوامی مفاد کے لیے اٹھتا ہے تو دو طاقتیں, یہ وہ طاقت جس کی تعداد کم ہے اور افسر کے ذریعے سے اپنی اجارہ قائم کیے ہوئے, وہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے, اور افسر بھی نہیں چاہتا آج کے دن میں کہ کوئی سیاستداں حکمران کی بات کرے, حکمرانی کے طور پر بات کرے. آج کے دن میں تو سیاست کہیے کہ بیوروکریسی کی جو افسر شاہی کہی جاتی ہے, افسر کے ساتھ شاہ کا جوڑنا, نوکر کے ساتھ بادشاہت کا جوڑنا, تو وہ ہو گیا نوکر شاہی. جو افسر شاہی آج ہے کہ بھلے ہی چوک پر, چوراہے پہ, منچ پہ افسروں کے خلاف دو بات بول دینا, لیکن کمرے میں جا کر ان کے پاؤں میں مالش کرنا آج کی سیاست کا حصہ ہو گیا ہے. اور شہاب الدین صاحب ایسا نہیں تھے.
صاحبالدین صاحب کہتے تھے کہ عوام نے اگر ہمیں عزت دی ہے, ہمیں ووٹ دیا ہے, تو اس کے وقار کا خیال رکھنا چاہیے. نوکر شاہ کی بھی عزت اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو قانون اور آئین بنا ہے, جو پالیسی بنا ہے, نوکر شاہوں کو اس کو نافذ کرنا چاہیے. اور نوکر شاہ جب نافذ کرنے میں آن کان کرتے تھے تو ذرا یہ جرات مندی کا مظاہرہ کرتے تھے. یہی ان کا رول تھا, یہی ان کا رول تھا. اور ظاہر ہے کہ نوکر شاہوں کو بات کل بھی پسند نہیں تھی اور آج بھی پسند نہیں ہے. آج تو عملی طور پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا, آج بھی پسند نہیں ہے ان کو معاملہ, ہے نا. تو یہ ہے, بہت یہ شکریہ. چیز ہے. ہمارے ساتھ ہے جناب اختر الایمان صاحب, بہار MIM کے صدر, جنہوں نے شہاب الدین صاحب کے بارے میں کھل کر اپنے نظریات کا اظہار کیا, خراج عقیدت پیش کیا. کل جب ندھن ہوا ان کا تو اختر الایمان صاحب نے اپنے فیس بک پر پیج پر بھی دل کھل کر کے اعتراف کیا, ان کی تعریف کی. اس کے علاوہ MIM کے قومی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے بھی ان کی موت پر ٹویٹ کر کے دکھ کا اظہار کیا. انہیں شیر سیوان کہا, ان کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے. شہاب الدین صاحب سیوان سے لگاتار 4 مرتبہ MLA رہے, 2 مرتبہ ودھائک رہے, اور کبھی انہوں نے زندگی میں چناؤ نہیں ہارا. اور 53 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. وہ پچھلے 13 سالوں سے جیل میں بند تھے, تہاڑ جیل میں تھے جہاں کووڈ ہوا, اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. شاید آج یا کل ان کی تدفین دلی کے ہی ایک قبرستان میں ہوگی. بہت شکریہ اختر الایمان صاحب نے بات چیت کی, اپنا وقت دیا. پھر ملاقات ہوگی کسی اور شخصیت کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. بہت 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 شکریہ, بہت بہت شکریہ.